بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر وقال تعالی فی موضع آخر الحج اشہر معلومات وأيضا قال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا انتہائی کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو پھر سے ایک بار اپنے اس مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ قرآن مقدس کی 3 سورتوں سے 3 آیات کے کچھ ٹکڑوں کو آپ کے سامنے ہم نے پڑھا ہے۔ یہ مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے عربی حساب سے ذو القعدہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں 2 بڑی اہم چیزیں مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے ڈالی ہیں۔ اس میں سے ایک قربانی ہے جو ہم لوگ اکثر و بیشتر زندگی میں دیکھتے آ رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، اور دوسری چیز ہے حج۔ لیکن ان دونوں کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو سورہ علق میں اللہ رب العزت نے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے بیان کیا۔ سورہ علق میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا پیغام جو اپنے لاڈلے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ پیغام تھا ایجوکیشن کا، وہ پیغام تھا شکشا کا، وہ پیغام تھا تعلیم کا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو برسہ برس سے تپسیا کر رہے تھے اور ماؤنٹین ہیرا پر جا کر، ہیرا پہاڑی پہ جا کر آپ جو اللہ سے ایک لو لگائے ہوئے تھے، جو سب سے پہلا پیغام ملا وہ تھا تعلیم کا۔ سوچنے کی بات ہے، نہ نماز کا حکم دیا گیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نہ حج کا حکم دیا گیا، نہ صدقات و خیرات کا حکم دیا گیا، نہ کسی اور چیز کی حکم دی گئی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم کا حکم دیا، ایجوکیشن کی اہمیت کو بتائی۔ تعلیم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بغیر علم کے اور بغیر جانکاری کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ سسٹم ہے، کچھ اس کے قوانین ہیں۔ حج کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں۔ اسی طرح صدقات و زکوٰۃ اور روزے، ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہیں۔ اسی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے بھی انسان کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ہمیں جوانی میں کیسے رہنا ہے، بچپن کیسے گزارنا ہے، بڑھاپے میں کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ جیسے ہم دنیا کے کام کو ایک ان پڑھ آدمی سے، ایک جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور جو آدمی جانکار نہیں ہے، اس سے اپنا ایک معمولی آپریشن نہیں کرا سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے معمولی کوئی ڈرائیوری نہیں سیکھا ہو، اس سے اپنی گاڑی نہیں چلوا سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاں آخرت کا مسئلہ ہے، یہ بغیر سیکھے کیسے حاصل کر سکتا آدمی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ تعلیم کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تعلیم سے کون سا تعلیم مراد ہے؟ ایجوکیشن کے 2 قسمیں ہیں، 2 پارٹ سے سمجھ لیجئے اس کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم۔
یہ تقسیم ہی غلط ہے. دینی اور دنیاوی علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. ایک ہے علم ضار اور ایک ہے علم نافع. علم ضار کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا. ایسا ایجوکیشن، ایسا علم جو آپ کو اس علم سے نقصان پہنچے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی. اور ایک ہے علم نافع، آپ ایسا علم حاصل کریں جس سے آپ کو نفع پہنچے، آخرت کے حساب سے پہلے، دنیا کے حساب سے بعد میں. ایک آدمی قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، حدیث پڑھ لیتا ہے اور پھر بھی غلط کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے علم نافع نہیں ہوا، یہ اس کے لیے علم ضار ہو گیا کہ وہ جان کر بھی جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے. آج دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں، جامعہ ازہر مصر میں جو ہماری اسلامک دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اس یونیورسٹی میں یہود و نصارہ قرآن کریم کے پروفیسر ہیں، وہ قرآن کریم کے لیکچرر ہیں. قرآن کریم کو وہاں پر وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور بچوں کو ریسرچ کرا رہے ہیں وہ، لیکن ان کے لیے وہ علم نافع نہیں، علم ضار ہے. وہ قرآن کو جانتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اس کے حکم پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو قرآن پڑھ لینے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس دین پر عمل کرنے والے ہو گئے. پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنے کے مطابق عمل بھی کرنا ہوگا. اسی طرح سے ایک بچہ ڈاکٹری پڑھتا ہے اور کڈنی چوری کر رہا ہے، وہ ایک آدمی انجینئرنگ کرتا ہے اور ایسے پل بنا رہا ہے جو گر جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ مرتے ہیں اس کے نیچے دب کر. یہ سب علم ضار ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک ہے علم نافع. ایک آدمی ڈاکٹر بنا اور اس کو اتنا علم دین حاصل ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے میری ذمہ داری کیا رکھی ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں مریضوں کا صحیح علاج کروں، میں مریضوں کو صحیح سے دیکھوں. اگر ان کو کسی چیز کی چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو نہیں لکھوں. آج کل 5 چیک اپ ہوتے ہیں، 4 کو ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں، 1 کو دیکھتے ہیں. عام بات ہو گئی ہے، کیونکہ آج کل بچے ڈاکٹری پڑھتے ہیں پیسے سے، محنت سے کم پڑھتے ہیں. باپ نے 1 کروڑ خرچہ کیا تو بیٹا سوچتا ہے کہ ہم کو 5 کروڑ کما کے دینا ہوگا اس کو، جو کرنا ہو کرو، کوئی بات نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ انسان کوئی بھی علم سیکھے، اگر اس علم کو اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق چلائے تو اس کے لیے علم نافع ہوگا، اور اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرے تو علم نافع نہیں ہوگا، علم ضار ہوگا، نقصان پہنچانے والا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ بچہ جو ڈاکٹر بن رہا ہے، یا بچہ انجینئر بن رہا ہے، یا بچہ سائنٹسٹ یا پائلٹ یا کچھ بھی بن رہا ہے، وہ بچہ یہ کیسے جانے گا کہ میرے اوپر اللہ نے کیا کیا حقوق رکھے ہیں؟ تو اس کے لیے بنیادی دینی تعلیم کا جاننا ضروری ہے، جس سے اس کی نماز درست ہو سکے، جس سے اس کا روزہ درست ہو سکے، جس سے اس کے حج درست ہو سکے، جس سے اس کے محلے اور معاشرے میں کیسے رہنا یہ معلوم ہو سکے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں یہ معلوم ہو سکے. ان باتوں کا علم دین کے ذریعے سے ہی اس کا حاصل ہوگا، اس لیے علم دین ضروری ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فرض علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے. ایک بندہ نماز اگر نہیں پڑھے تو ہم تبلیغ والے ساتھیوں سے بھی سنتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، اتنے 1000 سال تک وہ جہنم میں جلے گا، اتنے کروڑ سال تک جہنم میں جلے گا، روز سنتے ہیں. لیکن ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک بوڑھا نماز سیکھا ہی نہیں، اس کو قرآن کریم پڑھنے بالکل نہیں آتا ہے، اور وہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کی نماز ہو رہی ہے؟ بھائی اس کی نماز ہو رہی ہے؟ نماز نہیں ہو رہی اس کی. ہاں اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، وہ نہیں جانتا تھا، اس کو علم دین نہیں سکھایا گیا، لیکن نماز شروع کر دیا، تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس پر ضروری ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھتا رہے جیسے بھی آتا ہو، اور ساتھ میں قرآن کریم اور اس کے مسائل کو بھی سیکھتا رہے. جیسے اس کو نماز پڑھنے کی فکر شروع ہو گئی ہے، ویسے ہی اس کے لیے معلومات بھی لینا ضروری ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہو تو نماز سیکھنا پڑے گا اس کو. نماز نہیں سیکھتا ہے اور بس آیا اور سر پٹکا اور چلا گیا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی.
تو ظاہر سی بات ہے جیسے ایک آدمی نماز چھوڑ ہی دے رہا ہے اس کو گناہ ہو رہا ہے، ایسے ہی ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز سیکھتا ہے اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم دین حاصل کر کے اپنے نماز کو درست کیا جائے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، اس کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، اور کن کن چیزوں سے اس کا حج خراب ہو جاتا ہے، یہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ انسان روزہ رکھ رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ روزے میں کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا ہے دن بھر۔ ایک آدمی شادی کر رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کن باتوں سے بیوی پر طلاق ہو جاتی ہے، اور دھڑلے سے بول رہا ہے اور بعد میں مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی منت ماننا ہے، اس کو معلوم نہیں۔ ابھی ایک مسئلہ صبح فجر بعد آیا، مسئلہ میرے پاس فون آیا کہ مفتی صاحب ہم نے ایک قربانی کا جانور رکھا، ہم نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں قربانی کروں گا، اس کا اور جانور بڑا خوبصورت ہے، اس کا گوشت میں کھا سکتا ہوں؟ میں کہا بھائی منت سے پہلے مسئلہ پوچھ لیتے۔ منت کے جانور کے ایک بوٹی بھی کھانا جائز نہیں آپ کے لیے۔ اگر کوئی آدمی منت مان لے قربانی کا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک جانور قربانی کروں گا، اس تمام گوشت کو آپ کو فقیروں میں تقسیم کر دینا ہوگا، نہ کسی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، نہ کسی مالدار کو کھلا سکتے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں۔ یہ مسئلے کیسے معلوم ہوں گے؟ اچھا، ایسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ایسے منت مان رہے ہیں، اسی گوشت کو کھا بھی رہے ہیں اور کھلا بھی رہے سب کو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دین کی علم کی اہمیت نہیں ہے، علماء سے ربط نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ اگر ہماری عمر ہے سیکھنے کی، عمر نہیں ہے تو علماء کرام سے ربط کریں اور ہر کام ان سے معلوم کر کے کریں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم میں اور ان لوگوں میں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جو ایمان لایا، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بندے کو یہ یقین ہے کہ ہم کو اللہ جنت دیں گے، اور اسی لیے اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، جنت میں جانے کے لیے کچھ اور بھی شرائط ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے ضرور، لیکن اس سے پہلے تھوڑی صفائی ہوگی، آپریشن ہوگا، اس کے بعد پھر جائیں گے۔ تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت کس کے اندر ہے بھائی؟ جہنم کے اندر ایسی ایسی سزائیں ہیں اور ایسی تکلیف کی چیزیں وہاں پر ہیں کہ انسان تصور سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ذی النورین کا لقب انہوں نے پایا۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب بھی قبر سے گزرتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے عظیم صحابی ہیں، ان کے داماد ہیں، آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ یہ قبر جو ہے میری پہلی منزل ہے، اگر میں یہاں پار کر گیا تو اور بھی پار کر جاؤں گا۔ تو صحابی رسول ہو کر، جن کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی، جن کے لیے اللہ کے نبی سفارش کرنے والے ہیں، ان کو تو اتنا ڈر ہے آخرت کا، اور ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی ان کو کیا یقین نہیں تھا کہ اللہ جنت دے گا؟ کیا ان کو امید نہیں تھی کہ اللہ جنت دیں گے؟ یقیناً تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو جیسا کہ اللہ کی مرضی ہے ویسا تو ہم پورا نہیں کر سکے۔ تو ہمیں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اپنے تمام نجی زندگی میں جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان چیزوں کی جانکاری لے لیں۔ تو سب سے پہلا پیغام، آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر، آپ کے چال چلن کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے، لوگ اسلام کو سیکھیں گے۔ اگر ہمارا ہی رویہ ایسا ہو گیا جو اسلام کے خلاف، تو کیا اسلام کے ہم داعی ہوں گے؟ کل قیامت میں اللہ رب العزت، غور سے سنیے گا، کل قیامت میں اللہ رب العزت جب جہنم کے فیصلے کریں گے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وہ کہیں گے ہم تک صحیح سے پیغام نہیں پہنچا، ہمارے ساتھ مسلمان رہتے تھے، انہوں نے کبھی ہم کو اسلام کا پیغام نہیں دیا،
ہم نے ان کے اخلاق کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ چوری کرتے تھے، وہ دغابازی کرتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے۔ ہم ان کو دیکھ کر کیسے اسلام کو سمجھتے؟ تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ آپ کا بھی حشر برا کریں گے، ہمارا بھی حشر برا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں جہاں پر اسلام کے پیغام کو پھیلانا ہے، اسلام کے پیغام کو صحیح سے پہنچانا ہے، وہاں اپنے اخلاق کو علم دین حاصل کر کے علماء سے مربوط ہو کر اپنی زندگیوں کو سنواریں، تاکہ ہم کو دیکھ کر دوسرے آدمی اسلام کے آئینہ کو صحیح سمجھے۔ آج اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں، اسلام کو صحیح معنوں میں اگر کوئی پڑھ لے گا وہ کبھی اسلام کو برا نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے پیسفل مذہب ہے، اسلام سے بڑا شانتی کا پیغام دینے والا روئے زمین میں کوئی مذہب نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر آپ علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا مکہ میں، مجبور ہو گئے مدینہ ہجرت کر گئے۔ 10 سال کے بعد آپ فاتح بن کر، آپ چیف ان کمانڈر بن کر ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سب کانپ رہے ہیں، سب کو ڈر ہے کہ آج ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے بیٹیوں کو ستایا، ان کے بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، آپ کے صحابہ کو مارا گیا، گھر بار اجاڑ دیا گیا، اللہ کے نبی کے گلے میں اوجھڑی ڈال کر کھینچا گیا، اللہ کے نبی کے سر مبارک پر قدم رکھا گیا، یہ سب تکلیفیں دی گئی۔ وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، لیکن قربان جائیے، اسلام ایک ایسا سنہرا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا پیسفل مذہب ہے کہ اللہ کے نبی جب داخل ہوئے ہیں تو کچھ صحابہ اکرام جوش مسرت میں بول رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا، نہیں، لا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا اس اعلان کو سنیے، من دخل دار ابی سفیان فہو حرن، کہ جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معاف کیا گیا۔ من دخل فی بیت اللہ، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معاف کر دیا گیا۔ اور اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب کے سب معاف کر دیے گئے، پورے مکہ کو ایک بار میں معاف کر دیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج فوج، جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، تو یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے نسلوں کو پڑھائیں گے، اپنے نسلوں کو بتائیں گے۔ ہم ان کو آئنسٹائن کی تھیوری پڑھاتے ہیں، ہم ان کو بڑے بڑے پڑھے لکھے بدعوان کی تھیوری پڑھاتے ہیں، لیکن کبھی نہیں بتاتے محمد رسول اللہ کون تھے، عمر فاروق کون تھے، ابوبکر صدیق کون تھے، عثمان غنی کون تھے، ان کی زندگی کیا تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہمارے بچے اور سب کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں لاڈلے پیغمبر کی سیرت کی ایک کتاب رہنی چاہیے، ان کو سیرت پڑھانا چاہیے۔ ہر زبان میں سیرت موجود ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، بنگلہ میں ہے، نیپالی میں ہے، ہر بھاشا میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی جیونی لکھی گئی ہے، صحابہ کرام کی جیونی لکھی گئی ہے۔ اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کیسے تھے، تو بچوں کو محبت پیدا ہوتی۔ وہ بچپن 4 سال کی عمر سے وہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، وراٹ کوہلی کا نام سن رہا ہے، وہ فلم دیکھ رہا ہے، سلمان خان کا نام سن رہا ہے، وہ سائنس پڑھ رہا ہے، آئنسٹائن کا نام سن رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ دنیا کے سب سے مہان لوگ یہی ہیں، اور یہی اس کے دماغ میں بیٹھتا ہے، اس لیے ان کو پڑھتا ہے، ان کو جانتا ہے، ان کو سرچ کرتا ہے۔ اگر وہ سنتا، بچپن سے پیدا ہوتا سنتا، نہیں محمد رسول اللہ دنیا کے سب سے مہان انسان ہیں، گوگل پہ سرچ کیجئے کہ دنیا کا سب سے مہان انسان کون، لکھ کے آئے گا پروفیٹ محمد۔ آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا دنیا کا سب سے مہان انسان کون، لکھ کے آتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ دنیا مانتی ہے کہ محمد رسول اللہ سے عظیم انسان نہ اس روئے زمین پر آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ ایمان عقیدہ تو ہے، بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اسی قابل بنے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس شہر میں، اس ملک میں خاص طور سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ جو لوگ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، یا جو اب مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے ہیں، مکتب میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، علماء سے رابطہ رکھیے، علماء سے رابطہ رکھ کے ان سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے۔ لیکن اپنے بچوں کے لیے ایک نظام بنائیے۔ علماء جتنے علماء اس شہر میں بڑے بڑے علماء ہیں، حفاظ کرام ہیں، ان کو جمع کیجیے، ائمہ کرام کو جمع کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے کہ کچھ ایسی جگہیں متعین کی جائے جہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم سکھا دی جائے۔ 1 گھنٹہ ٹائم دیں،
پورے دن بچہ اسکول پڑھے کوئی بات نہیں ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم دے، اسلامی ماحول میں، اسلامی کلچر میں اسلامک سسٹم سکھایا جائے اس کو، اور دینی علم بھی اس کو سکھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، کیونکہ اس ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے وہیں بچے کھڑے ہونے والے ہیں، کل کو وہیں جوان ہونے والے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جائیں گے اور انہی سے اسلام پھیلے گا۔ اگر آپ نے ایک بچے کو تیار کر دیا، خدا پاک کی قسم کھا کر بولتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لے گا کہ ہماری اور آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا عزم کیجئے، جو لوگ باشعور لوگ ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ بیٹھیے سر جوڑ کر اور حکمت عملی سے اس بات کو طے کیجئے کہ یہاں کے جو علماء اکرام ہیں، ائمہ اکرام ہیں، ان کو لے کر ایک جگہ متعین کی جائے کہ بھائی بچوں کے لیے 1.5 گھنٹے کا، دیکھیے ٹیوشن سے نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور ٹیوشن پڑھوا لیتے ہیں، ٹیوشن سے کیا ہوتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھا دیا، اردو پڑھا دیا اور تھوڑا قرآن شریف پڑھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ وہاں ماحول کریٹ نہیں کر پائیں گے آپ، جب ایک جگہ 20-25 بچے بیٹھیں گے تو ماحول کریٹ ہوگا، پھر بچے بچے سے سیکھیں گے، وہاں پر پڑھانے والے کی ایک الگ اس کا مزاج ہوگا، ویسے ٹیچر رکھیں گے آپ تو ایک الگ ماحول وہاں تیار کر سکتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھوائیے لیکن ایک جگہ ضرور 1 گھنٹہ بچوں کو دیجئے جہاں اسلامی ماحول میں بچوں کو صحیح سے تربیت کی جا سکے۔ بہرحال میں نے قرآن مقدس کی جو 2 آیت کریمہ اور پڑھی تھی، اب تو علم دین کی اہمیت پر تھوڑی سی بات آپ کو ہو گئی، ایک حدیث سنا کے اور آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلک طریق یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ، وہ بڑھاپے میں، جوانی میں، بچپن میں، جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی 80 سال کی عمر میں اس کو تقاضا ہوا نہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، اس نیت سے وہ روزانہ آدھا گھنٹہ نکالتا ہے، اگر اس درمیان اس کی موت ہو گئی اور اللہ کی قسم اللہ اس کو جنت دیں گے۔ معمولی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھیے، اپنے لیے جنت کو آسان کیجئے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبر کھودنے والا آدمی تھا، اس نے قبر کھودی، ایک نوجوان کا میت آیا، چند لوگ تھے، وہ جنازہ پڑھے، پھر میت کو دفن کر دیا گیا۔ جو قبر میں اتارنے والا آدمی تھا وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، وہاں پر بے ہوش ہو گیا۔ وہ جب ہوش میں آیا، اس کو نکالا گیا باہر، ہوش میں آیا تو اس سے کچھ لوگوں نے پوچھا، وہ کچھ بتایا نہیں۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور میت آئی، اس کو اس نے دفن کیا، پھر اس کا بھی وہی حال ہوا، لیکن اب بے ہوش نہیں ہوا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ماجرا تمہارا؟ کہا کہ یہ جو مرے ہیں 2 نوجوان، اس کے گھر کا کوئی ہے؟ کس نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے یہ 2 بچے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اس عورت کے پیچھے ہو لیا یہ کہ اماں جی بتائیے آپ کے بچے کیا کرتے تھے، آپ کے بچے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں ایسے ہی میں غم سے نڈھال ہوں، مجھے اور پریشان مت کرو۔ کہا نہیں اماں مجھے بتائیے، میں ایک راز جانتا ہوں۔ کہا تم بتاؤ کیا راز جانتے ہو؟ کہا کہ راز یہ ہے کہ جب میں نے پہلے میت کو قبر میں اتارا تو میں نے کیا دیکھا، جیسے اس میت کو میں نے ڈالا، دیکھا کہ 2 گھوڑ سوار آئے اور اس میت کو لیا۔ ایک نے کہا کہ جلدی اس کو لو اور جنت میں لے کر چلو، فوراً اس کو سوار اور چمکتا چہرہ ان کا تھا، میں جیسے ان کو دیکھا قبر میں میں بے ہوش ہو کر گر گیا، اس کو لے کر چلے گئے۔ پھر دوبارہ یہی ماجرا پیش آیا تو میں نے وہی دیکھا، لیکن اس بار بے ہوش نہیں ہوا، کچھ ہمت تھی میری اس لیے بے ہوش نہیں ہوا۔ آپ بتائیے بچے کیا کرتے تھے؟ اس ماں نے کہا کہ میرا پہلا بیٹا وہ علم دین حاصل کر رہا تھا، وہ دینی تعلیم پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی کی فرمان پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور دوسرا بیٹا میرا جو بعد میں مرا وہ جو ہے بڑھئی کا کام کرتا تھا، اور اس کا خرچ جو ہمارا بچہ عالم بن رہا تھا اس کا خرچ وہ میرا بیٹا دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کو اتنا مقصود ہے، اتنا محبوب ہے وہ بندہ جو اللہ کے نبی کا دین حاصل کرے اور جو ان کی مدد کرے، دونوں ہی مقبول اللہ کے نزدیک ہیں۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی کو پڑھا دیں، اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی نہیں ہے، جیسے اللہ پڑھنے والے کو جنت دیں گے، پڑھانے والے کو ہو سے اس سے اونچا مقام عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے علم دین کی اہمیت کو سمجھیے۔ اب دوسری بات جو موضوع سے متعلق ہے، ٹاپک سے، وہ ابھی حج کا مسئلہ ہے اور قربانی کا مسئلہ ہے۔ بس مسئلے بیان کر دوں۔ قربانی دیکھیے، قرآن کریم کی میں نے سورہ فجر کی 1 آیت پڑھی، والفجر ولیال عشر، 2 آیت۔
اللہ کہتے ہیں قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عبداللہ ابن عباس حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ عشر ذی الحجہ مراد ہے اس سے، یعنی جب ذی الحجہ کا چاند ہم دیکھیں گے، اب 4-5 دن بعد، کیا تاریخ آج عربی کی 24 تاریخ ہے، 6 دن بعد میں انشاءاللہ جب چاند دیکھیں گے تو اس رات سے لے کر 10 ذی الحجہ کی رات کی جو رات ہوگی وہ رات بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس رات کی۔ اور آگے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو اس کا دن ہے وہ اس دن کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کے دن میں روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو سب دنوں سے زیادہ پسند ہے۔ عام دنوں میں جو ہم عبادت کریں گے ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہے ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت، اس لیے ان دنوں میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ خاص طور سے 9 ذی الحجہ کو جو یوم عرفہ کا دن ہے اس دن تو آدمی روزہ بھی رکھے، اللہ سے دعائیں کرے، کیونکہ اللہ حاجیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں ہم بھی ان کا واسطہ کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمارے مسائل بھی حل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کن پر واجب ہے؟ جو بھی بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب مطلب 52.5 تولہ چاندی کا مالک، یعنی اس وقت میں انڈین منی کے حساب سے 37,000 روپے، اور نیپالی کتنا ہو جائے گا؟ 50 اور 60 70,000 مان لیجئے، تقریباً 65-70,000 روپے کوئی آدمی کے پاس مال ہو، کیش مال ہو، بزنس کا مال ہو یا زیور کے شکل میں ہو، اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے آج کل ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ایک آدمی ہے اس کے پاس رہنے والا 2 آدمی ہے، مکان بنا دیا 18 اور سب روم میں فرنیچر ہے، سب روم میں کیا ہے، وہ گدے ہیں اور لحاف ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اس کے لوازمات سب روم میں ہے، یوز میں صرف 2 ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان سب چیزوں کا قیمت لگائی جائے گی، اگر ان کا قیمت نصاب کے مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی واجب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی تو کر دو، سب کھا لو، بات ختم۔ میرے بھائیوں، بیوی کی قربانی الگ، شوہر کی الگ، بیٹے کی الگ، باپ کی الگ، بھائی کی الگ، ہر ایک کی قربانی الگ الگ کرنی واجب ہے۔ اگر ایک میں نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی میں کماتا ہوں، میں پیسہ رکھتا ہوں، ابا کماتے ابا رکھتے ہیں، بیوی کا زیور بیوی کا زیور ہے، بھائی کا پیسہ بھائی کا پیسہ ہے، یا کچھ تو جمع کرتے کچھ چھپا کے رکھتے ہیں، تو اگر جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ نصاب کوئی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو قربانی آپ پر واجب ہے۔ آپ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا بندہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندے پر قربانی واجب ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے فلا یقربن مصلانا، اس کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ میرے عیدگاہ سے قریب بھی نہ آئے، اس لیے قربانی کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ، یعنی جانور کو قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا، ارے بھائی غریبوں کو دے دو پیسے، کیا فائدہ جانور ذبح کر کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے پیسہ اگر اتنے جانور ذبح نہ کرتے، پیسہ جمع کر لیتے، ایک یونیورسٹی کھول دیتے، کتنا فائدہ ہوتا۔ یہ بات ان کو شادی میں دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ بات ان کو برتھ ڈے پارٹی میں دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ بات ان کو کلبوں میں دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ بات ان کو حرام خرچ میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جب دین کی بات آئے گی تو ان کا عقل کے گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے ان کا۔ میرے بھائیوں، عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، میرے اللہ نے حکم دیا مجھے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ ہیرا ہے اور بہت قیمت ہے اس کی، تقریباً ایک سلطنت خریدی جائے گی، اس کو توڑ دو۔ سب وزیر نے کہا نہیں ہم نہیں توڑیں گے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک وزیر تھا ایاز تم توڑ دو، اس نے لیا ہمارا دھڑام سے توڑ دیا۔ اب سب اس کو ناراض، کیسا پاگل آدمی ہے، اتنا قیمتی چیز توڑ دیا۔ راجہ بیٹھا ہوا چپ چاپ، کہا ایاز تم نے تو بڑا نقصان کر دیا۔ کہا حضور آپ کے دل اور آپ کی زبان سے زیادہ قیمت تھوڑی اس کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز کا مقام
سب سے زیادہ میرے نزدیک آج ہو گیا، کیونکہ یہ میری بات کا لاج رکھا۔ ارے میں بادشاہ ہوں، میری دولت کی کیا اہمیت ہے، میرے پاس میری بات کی اہمیت ہے۔ تو اللہ نے قربانی کرنے کے لیے کہا، نبی نے قربانی کرنے کے لیے کہا، عقل کا گھوڑا کیوں دوڑاتے ہو؟ وہ کہا جانور ذبح کرنا، بات ختم ہو گیا، یہی تو بندگی ہے۔ تو اس لیے میں قربانی واجب، وہ قربانی کرے۔ آخری بات حج پہ، الحج اشہر معلومات، حج بھی اللہ کی عظیم ایک عبادت ہے، بلکہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو پیلر ہے، 5 پیلر جس پہ اسلام کھڑا ہے، اس میں سے ایک کلمہ پڑھا، ہم نے پڑھ لی کلمہ، نمبر 2 نماز ہے، نمبر 3 زکوٰۃ ہے، نمبر 4 روزہ یا حج، اور نمبر 5 روزہ۔ اس میں سے 5 پیلر ہیں، اگر ایک بھی پیلر اس میں نکال دیا جائے تو یہ بلڈنگ کمزور پڑ جائے گی، بلڈنگ گر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اسلام کے ان 5 رکن میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا جائے تو ہماری اسلام کا کب خاتمہ ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو حج جن پر فرض ہو جائے، حج کس پر فرض ہے؟ اللہ کے نبی اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنا مال دیا کہ وہ آسانی کے ساتھ مکۃ المکرمہ تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے اتنا مال چھوڑ کر جائیں کہ وہ اپنی گزارا کر سکیں، تو ان پر حج فرض ہے۔ اگر حج نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس بندے پہ اللہ نے حج فرض کیا اور اس نے حج نہیں کیا، اس کی موت ہو گئی، نہ معلوم کہ یہودی ہو کر مرا یا نصارہ ہو کر مرا۔ کیا ایسی دولت کا فائدہ؟ ایسے دولت کا کیا فائدہ کہ یہودی و نصارہ ہو کر مر کے جہنم میں چل جائے اور ہماری دولت سے مزے ہمارے اولاد کرے؟ اس لیے اگر ہم کو اللہ نے دولت دی ہے تو حج ضرور کر لینا چاہیے، اور حج تو دولت نہ بھی ہو تو آدمی جمع کر کر کے، مال اکٹھا کر کے اللہ سے بھیک مانگ کر بھی حج کر لے۔ ایک واقعہ سناؤں، بات ٹائم ہے ختم، ایک بات واقعہ سناؤں، بات ختم کروں، اتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں دوپہر کے دنوں میں، عرب کا ملک بڑا گرم ہوتا ہے، ٹیمپریچر 50 ڈگری پہنچ جاتا ہے، وہاں پر 52 ڈگری پہنچ جاتا ہے، تو اپنے گھر میں دوپہر میں آرام کر رہے تھے، کسی کام سے باہر نکلے، اتنی گرمی تھی جیسے لگا کہ میرا بدن بالکل جل جائے گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے جو دونوں پیر سے معذور ہے، چل نہیں پا رہا ہے، پیر نہیں اس کے پاس، دونوں پیر سے معذور ہے، اور وہ ہاتھ کو گھسیٹ کر اپنے سرین کے بل وہ گھسیٹ کے چل رہا ہے وہ ریگستان میں، پورے پسینے سے اس کا جسم لال سرخ ہو گیا ہے، پورا بدن بھیگا ہوا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بھائی تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں؟ کہا کہ میں ایک غلام ہوں، میں اپنے آقا کو منانے جا رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں گنہگار ہوں، میں اپنے اللہ سے معافی کے لیے حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر بھائی تھوڑا آرام تو کر لو، اس گرمی میں کیا ہوتا تم کو پھر رات میں سفر کرنا؟ کہا کہ میرے پاس پیر نہیں ہے، سب لوگ سواری سے پہنچ جائیں گے، میں کیسے پہنچوں گا؟ تو کہا کہ کوئی فکر نہ کرو تم، میں تمہیں سواری کا انتظام کر دوں گا۔ تو اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ مالک بن دینار میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، آپ تو بیوقوف معلوم ہوتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ آپ بتائیے، غلام ہو، بھاگا ہوا غلام ہو، ایک نافرمان غلام ہو، اپنے آقا سے معافی کے لیے جائے اور سواری پہ سوار ہو کر جائے گا؟ اب یہ بالکل حیران ہو گئے۔ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، ایک کام، تھوڑا آرام کرو، کچھ کھا پی لو، پھر نکلنا، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو بہت دن باقی ہے پہنچ جاؤ گے۔ کہا کہ نہیں میں انتظار نہیں کر سکتا، میری موت اس سے پہلے نہ آ جائے، میں اس لیے چلتا رہوں گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں تو میرا پورا رونگٹا کھڑا ہو گیا اس کے جذبہ کو دیکھ کر، اس کے عشق اور محبت کو دیکھ کر کہ اللہ کا کیسا عاشق بندہ ہے، اور ایسے ہی چلتا گیا۔ یہ لوگ بعد میں کئی مہینے کے بعد اپنا اونٹ لیے اور سواری لے کر اپنا حج میں گئے، حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو گئے، عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، مینا کا کام بھی ہو گیا، پھر جمرات کا کام بھی کر لیے، کنکری مار لی۔ اب قربانی کا ایام آیا، 10 ذی الحجہ کو، سب لوگ قربانی کر رہے تھے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا اپنے جانور قربانی کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک جگہ بہت لوگ کھڑے ہوئے، اکٹھا ہو گئے۔ کہتے ہیں میں سوچا کچھ ہو گیا ہے، میں چلو دیکھوں ذرا۔ میں قریب گیا، دیکھا کہ وہی نوجوان جو میرے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں پر جہاں قربان گاہ ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ دعا کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ، آپ کے تمام بندے جو دنیا سے آئے ہوئے ہیں سب کے پاس اللہ نے آپ نے دولت دی، پیسہ دیا، وہ آپ کے راہ پر، آپ کے نام پر
آج جانور ذبح کریں گے، اے اللہ میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ جانور ہے، میں اپنی جان کا نذرانہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ مجھے ہی اپنے جان کے لیے قبول کر لیجئے، مجھے ہی قربان کر دیجئے اس میں۔ مالک دینار کہتے ہیں میں اس نوجوان کو دیکھا، وہی تڑپ کر گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے عاشقوں کا حج تھا۔ اللہ کے عاشق ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کی دعاؤں سے رمضان میں گیا، میں نے 2 آدمی کا انتقال اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ایک سرائے میر اعظم گڑھ، آپ لوگ جانتے ہو شاید یو پی میں، اعظم گڑھ کے رہنے والے سرائے میر کے ایک حاجی اقبال صاحب تھے، اور ایک نائجیریا کے تھے۔ ہم جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے، صفا سے مروہ پہ گئے، مروہ سے لوٹ کے صفا پہ چڑھ رہے ہیں تو دیکھا ایک بالکل عمر تھی 55-60 کے قریب عمر تھی، ایک آدمی احرام کی حالت میں وہ مروہ سے نیچے وہیں گرے اور بس 30 سیکنڈ میں لگتا ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے 2 دن بعد میں ہم لوگ طائف گئے سفر میں، تو اس طائف کے سفر میں میرا بیان تھا گاڑی میں، آدھا گھنٹہ بیان کرتا رہا میں۔ ایک حاجی اقبال صاحب تھے، وہ پورا ویڈیو کرتے رہے، بعد میں بولے مفتی صاحب بیان بہت اچھا لگا ہم کو، دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو یہیں رکھ لے، 5 سال سے ہر سال آتے ہیں، اللہ خواہش ہے کہ اللہ ہم کو یہیں رکھ لے۔ خیر بات ہوئی گئی، ہم لوگ طائف سے آئے، پھر عمرہ کیے۔ 6 تاریخ کو ہم لوگ طائف سے آئے، 7 کو میں فون لگایا، فون نہیں لگا، 8 کو لگایا، فون نہیں لگا، 11 تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچے، ایک میسج آیا میرے پاس کہ میرے والد صاحب حاجی اقبال جو گئے تھے عمرہ کے لیے، 8 تاریخ کو ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو گیا۔ کیسی دعا تھی، کیا تڑپ تھی۔ سوچئے کل قیامت میں سارے لوگ اٹھیں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، وہ بندے اٹھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے اور کوئی تیرا شریک نہیں ہے، تیرا بندہ حاضر ہے، تیرا بندہ حاضر ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آئے گا ان پر، کتنے اللہ ان سے پیار کریں گے اور کیسے ان کا مقام اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو کبھی نہ کبھی کوشش کر کے حج ضرور کیجئے۔ ارے ہر نماز میں بولتے ہیں یا اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہر نماز میں بولتے ایک بار جائیے اس آنکھ سے اس کعبہ کو تو دیکھائیے، وہ کون سا کعبہ ہے جس کی ہم نیت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو طرف ہونی چاہیے کہ اس کعبہ کو ایک بار جا کر دیکھیں۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ لم یفتقر حاج قط، کبھی بھی حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دولت بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ حلال مال کمائیے، حلال مال سے حج پہ جائیے اور حج کے تقاضے کو پورا کیجئے، اس کے بعد اپنی زندگی بدلیے۔ اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی حج کیا اور اس کے بعد صحیح سے عمل کیا، وہ لوٹا ایسے لوٹا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، بالکل گناہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قربانی کے تقاضے اس کو پورا کرنے توفیق عطا فرمائے، اور دینی علم کے بارے میں جو آپ کو بتائی گئی اس پہ اہمیت دیجیے، اس کو غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی طرف وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔